अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो क्या आपने कभी गौर किया है कि इंसान बाहर की दुनिया से लड़ते लड़ते जब घर लौटता है तो उसे सुकून मिलना चाहिए, लेकिन आज के दौर में घर भी एक जंग का मैदान बन चुका है। घर में कदम रखते ही कोई ताना, कोई शिकायत, कोई चीख, कोई खामोशी और दिल में एक ही सवाल, क्या यही घर है? तो आज की ये बात किसी एक इंसान के लिए नहीं, बल्कि हर उस दिल के लिए है जो घर में रहते हुए भी अकेला महसूस करता है। कुरान सिर्फ मस्जिद के लिए नहीं उतरा, कुरान घर के माहौल को जन्नत बनाने के लिए उतरा है। आज हम यही समझेंगे घर का माहौल कैसा होना चाहिए, लेकिन किताबों की भाषा में नहीं, ज़िंदगी की भाषा में। तो घर सिर्फ चार दीवारें नहीं होता। घर वो जगह है जहां आप बिना मुखौटा लगाए खुद बन सकते हैं। अगर बाहर की दुनिया आपसे आपकी ताकत मांगती है तो घर को आपकी कमजोरी समझनी चाहिए। कुरान हमें सिखाता है, घर को सुकून की जगह बनाओ, ना कि अदालत। जहाँ हर बात पर फैसला हो, जहाँ हर गलती पर सजा हो, वो घर नहीं, वो कैद खाना बन जाता है। तो घर में सुकून क्यों नहीं रहता? आज ज़्यादातर घरों में सुकून इसलिए नहीं है क्योंकि हर कोई सही साबित होना चाहता है। कोई सुनना नहीं चाहता, सब बोलना चाहते हैं। कोई माफ़ नहीं करना चाहता, और सबसे बड़ी वजह, हम घर में भी एक अकड़ लेकर घुस जाते हैं। तो कुरान सिखाता है, जहाँ अकड़ घमंड होगा वहाँ रहमत नहीं टिकती। तो कुरान हमें बताता है कि क्या बात क्या कहाँ कही जाए, तो उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि बात कैसे कही जाए। घर में सबसे ज़्यादा जुल्म जुबान से होता है। तुमसे कुछ नहीं होता, हमेशा तुम ही गलत, तुम्हें अकल नहीं है। ये बातें दिल पर ऐसे जख्म छोड़ते हैं जो सालों तक नहीं भरते। अगर आप चाहते हैं कि घर का माहौल बदले तो सबसे पहले अपनी ज़ुबान का मिजाज बदलो। माँ बाप के लिए कुरानी पैगाम। तो माँ बाप अक्सर कहते हैं, हम तो बच्चों के भले के लिए बोलते हैं, लेकिन कुरान सिखाता है भलाई भी रहमत से होनी चाहिए। अगर घर में बच्चा डर के साथ बड़ा हो रहा है तो वो बात मानने वाला तो हो सकता है, मगर मजबूत नहीं। बच्चे को डांट से नहीं, दुआ से बड़ा करो। जिस घर में माँ बाप बच्चों के लिए हाथ उठाते हैं वहाँ फरिश्ते ठहरते हैं। तो शौहर और बीवी का रिश्ता। कुरान के मुताबिक शादी सिर्फ रिश्ता नहीं, सुकून का जरिया है। अगर शौहर घर आए और बीवी को डर लगे, या बीवी कुछ कहे और शौहर को गुस्सा आए, तो समझ लीजिए माहौल बिगड़ चुका है। कुरान सिखाता है, इज्जत से बात, सब्र से सुनना, गलती पर माफ़ी और शुक्र गुजारी। जिस घर में शुक्रिया बोला जाता है वहाँ शिकायतें कम हो जाती है। तो कई घर इसलिए उजड़ जाते हैं क्योंकि गुस्से में एक लफ्ज़ बोल दिया जाता है। कुरान हमें सिखाता है, गुस्सा ताकत नहीं, कमजोरी है। अगर आप चाहते हैं कि घर का माहौल बदले तो ये तय कर लो, गुस्से में कोई फ़ैसला नहीं। तो जिस घर में कुरान की तिलावत होती है वहाँ शैतान टिक नहीं पाता। इबादत का मतलब सिर्फ नमाज नहीं, अल्लाह का जिक्र, शुक्र, सब्र और दुआ। जब घर में दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से होती है तो दिन का हर पल बरकत वाला बन जाता है। तो औरत घर का माहौल बदलने के लिए क्या करे? औरत अगर चाहे तो घर को जन्नत बना दे, और औरत अगर टूट जाए तो वही घर कब्रिस्तान बन जाता है। कुरान औरत को कमज़ोर नहीं, दिलों की मरहम बनाता है। अगर तुम थकी हो फिर भी मुस्कुरा दो, तो वो मुस्कान घर का माहौल बदल सकती है। तो एक सच्ची कहानी। लड़ाई से भरा घर, माँ की दुआ, कुरान की एक आयत और धीरे धीरे बदलता माहौल। तो ये चीज़ें घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज से ये 5 काम शुरू कर दो। घर में ऊंची आवाज़ बंद, हर दिन एक बार शुक्रिया, गुस्से में चुप्पी, बच्चों के लिए दुआ, तो सोने से पहले अल्लाह को याद। यकीन मानो घर का माहौल 30 दिन में बदल जाएगा।
بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا، لیکن سچ یہ ہے کہ ہر گھر میں جھگڑا آواز سے نہیں ہوتا۔ کچھ جھگڑے خاموشی میں پلتے ہیں، جہاں میاں بیوی بنا لڑے الگ الگ موبائل میں کھوئے رہتے ہیں، جہاں ماں بچوں سے بولنا چھوڑ دیتی ہے، جہاں باپ صرف پیسہ دے کر اپنی ذمہ داری ختم سمجھ لیتا ہے۔ وہ گھر باہر سے سکون بھرا لگتا ہے لیکن اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ قرآن سکھاتا ہے بات بند کرنا حل نہیں، دل جوڑنا حل ہے۔ تو کبھی اپنے بچے کی آنکھوں سے گھر کو دیکھیے۔ بچے کو فرق نہیں پڑتا گھر بڑا ہے یا چھوٹا، اے سی ہے یا نہیں، مہنگے کھلونے ہیں یا نہیں، اسے صرف یہ چاہیے ماں کی مسکان، باپ کی موجودگی اور گھر میں سرکشت احساس۔ اگر بچہ ہر بات کہنے سے پہلے ڈر جائے تو سمجھ لیجئے گھر کا ماحول اس کا دل بند کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو رحمت بچوں پر نہیں وہ کسی پر بھی نہیں۔ تو آج کے گھروں میں ایک بیماری عام ہے، برابری۔ فلاں کے بچے کو دیکھو، اس کی بیوی کتنی سمجھدار ہے، اس کا شوہر کتنا کماتا ہے۔ قرآن صاف سکھاتا ہے دوسروں کی زندگی مت گنو، اپنی نعمت پہچانو۔ جس گھر میں برابری ہوتی ہے وہاں شکر مر جاتا ہے، اور جہاں شکر نہیں وہاں سکون نہیں۔ تو غریبی گھر کو نہیں توڑتی، صبر کی کمی توڑتی ہے۔ بہت سے گھر اس لیے بگڑ جاتے ہیں کیونکہ پیسہ کم ہے اور طعنے زیادہ۔ قرآن سکھاتا ہے رزق اللہ دیتا ہے، عزت بھی وہی دیتا ہے۔ اگر گھر میں کم پیسے میں بھی عزت بچی رہے تو وہی گھر اصلی امیر ہے۔ جس گھر میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف بددعا کرتے ہیں وہ گھر جلدی اجڑ جاتا ہے، لیکن جس گھر میں ماں بچوں کے لیے روتی ہے، بیوی شوہر کے لیے دعا کرتی ہے، باپ پریوار کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، وہاں اللہ خود حفاظت کرتا ہے۔ تو دعا گھر کی دیواروں کو مضبوط کرتی ہے۔ قرآن اور سنت گھر کو جنت بنانے کے چھوٹے چھوٹے راستے بتاتے ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کریں، کھاتے وقت شکر، سونے سے پہلے معافی، اٹھتے ہی اللہ کا نام۔ یہ چھوٹے عمل گھر سے شیطان کو باہر اور رحمت کو اندر لاتے ہیں۔ جب گھر میں ایک ہی صحیح راستہ ہو، ہر گھر میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت آتا ہے جب ایک انسان کو سب کچھ ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ اگر سامنے والا نہیں بدل رہا تو بھی آپ بدل جائیے۔ قرآن سکھاتا ہے ایک دیا پورا کمرہ روشن کر سکتا ہے۔ تو اگر تم بیوی ہو، ماں ہو یا بیٹی ہو تو جان لو گھر کا دل تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تمہاری دعا، تمہارا صبر، تمہاری خاموشی اور تمہاری مسکان، یہ سب گھر کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اللہ نے عورت کو کمزور نہیں، گھر کی روح بنایا ہے۔ تو آج سے 40 دن کے لیے یہ طے کر لو، کسی کو طعنا نہیں، کسی کی بے عزتی نہیں، ہر دن ایک دعا گھر کے لیے، ہر غلطی پر کوئی بات نہیں۔ 40 دن بعد خود دیکھو گے گھر وہی ہے لیکن ماحول بدل چکا ہے۔ تو اگر اللہ آج آپ سے پوچھے میں نے تمہیں گھر دیا، تم نے اسے کیا بنایا، تو جواب کیا ہوگا؟ یاد رکھو گھر جنت بھی بن سکتا ہے اور جہنم بھی، فرق صرف ہمارے رویے کا ہے۔ کبھی کبھی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل کہتا ہے، من نہیں کرتا گھر جانے کا۔ تو سوچئے جس جگہ کو سب سے سرکشت ہونا چاہیے تھا، اگر وہی جگہ دل پر بوجھ بن جائے تو انسان کہاں جائے گا؟ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے گھر بھاگنے کی جگہ نہیں، لوٹنے کی جگہ ہونا چاہیے۔ اگر گھر سے سکون چلا جائے تو باہر کی دنیا اور بھی بھاری لگنے لگتی ہے۔ تو ہر گھر میں ایک درد ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، کسی کا ٹوٹا ہوا سپنا، کسی کی دبائی گئی خواہش، کسی کی انسنی باتیں، کسی کی روتی ہوئی رات۔ ہم اکثر سوچتے ہیں وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن قرآن سکھاتا ہے درد دبانے سے نہیں دعا سے بڑھتا ہے۔ جس گھر میں لوگ ایک دوسرے کا درد سن لیتے ہیں وہ گھر دھیرے دھیرے جڑنے لگتا ہے۔ تو یاد کیجئے جب گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنسی آ جاتی تھی، آج وہی گھر کیوں اتنا چپ ہے؟ کیونکہ اب ہر بات کو گمبھیر بنا دیا گیا ہے، ہر غلطی کو مدعا بنا دیا گیا ہے اور ہر رشتے کو شرطوں میں باندھ دیا گیا ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے
رشتے شرطوں سے نہیں رحمت سے چلتے ہیں۔ ہنسی گھر کی سب سے سستی اور سب سے طاقتور دوا ہے۔ کئی گھر میں اس ایک بات سے ٹوٹ جاتے ہیں، میں غلط نہیں ہوں۔ جب ہر انسان خود کو صحیح اور سامنے والے کو غلط مان لے تو گھر میدان جنگ بن جاتا ہے۔ قرآن سکھاتا ہے اللہ کو جھکنے والے دل پسند ہے، جیتنے والی زبان نہیں۔ کبھی کبھی گھر بچانے کے لیے ہار ماننا ہی سب سے بڑی جیت ہوتی ہے۔ تو بہت سے گھروں میں نماز بھی ہے، قرآن بھی ہے، دعا بھی ہے، پھر بھی سکون نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عبادت عادت بن گئی اور اخلاق چھوٹ گیا۔ قرآن سکھاتا ہے جس عبادت سے انسان نرم نہ ہو وہ ادھوری ہے۔ اصلی عبادت وہی ہے جو گھر کے ماحول کو بہتر بنا دے۔ تو برکت کیا ہوتی ہے گھر میں؟ برکت پیسے کی گنتی نہیں، دل کی تسلی ہے۔ کم سامان میں بھی سکون ہو وہی برکت ہے۔ چھوٹے گھر میں بھی دل بڑا ہو وہی برکت ہے۔ قرآن بتاتا ہے برکت شکر سے آتی ہے، شکایت سے نہیں۔ جس گھر میں ہر چیز الحمدللہ ہے وہاں کمی ٹک نہیں پاتی۔ تو گھر میں معافی کا ماحول۔ سوچئے اگر اللہ ہماری ہر غلطی گن گن کر پکڑے تو کیا ہم بچ پائیں گے؟ پھر ہم گھر والوں کی ہر غلطی کیوں نہیں چھوڑ پاتے؟ قرآن سکھاتا ہے جو معاف کرتا ہے اللہ اسے اونچا کرتا ہے۔ جس گھر میں چھوڑو جانے دو بولا جاتا ہے وہاں رشتے لمبے چلتے ہیں۔ تو گھر کا ماحول اکثر اس لیے بگڑتا ہے کیونکہ باپ تھکا ہوا ہے، ماں ٹوٹی ہوئی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جب باپ کی خاموشی سمجھی نہ جائے اور ماں کی تھکان دیکھی نہ جائے تو گھر بھاوناتمک روپ سے خالی ہو جاتا ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے رشتوں میں دھیان دینا بھی ایک عبادت ہے۔ تو آج کی رات کا ایک چھوٹا سا عمل، آج کی رات سونے سے پہلے گھر کے ہر شخص کے لیے دل میں ایک اچھی دعا کر لو۔ جس سے ناراض ہو اس کے لیے بھی قرآن کہتا ہے دل کی صفائی گھر کی صفائی زیادہ ضروری ہے۔ آج کی یہ دعا شاید کل کا ماحول بدل دے۔ تو آج اس ویڈیو کے بعد جب آپ اپنے گھر میں قدم رکھیں تو خود سے پوچھئے کیا میں سکون لے کر آیا ہوں یا غصہ؟ کیا میری آواز گھر کو بھاری کرتی ہے یا ہلکی؟ کیا میری موجودگی رحمت ہے یا دباؤ؟ کیونکہ گھر کا ماحول کسی اور سے نہیں ہم سے ہی بنتا ہے۔ اگر آج دل کچھ بھاری ہو گیا تو سمجھ لیجئے یہ بات صرف سنی نہیں گئی، محسوس کی گئی ہے۔ کمنٹ میں لکھیے یا اللہ مجھے میرے گھر کے لیے بہتر بنا دے اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہاں باتیں صرف سنی نہیں جاتی، زندگی میں اتاری جاتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، آپ لوگ اپنا خیال رکھنا۔